رمضان 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 اللهم بلغنا رمضان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اور نام ہے جنت کی چابیاں. سبحان اللہ، نام ہی اتنا پیارا ہے کہ سن کر جس کو کہنا کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. جنت میں داخلے کے وہ اعمال، جنت میں داخلے کے وہ کام جو اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی گویا جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. تو انشاءاللہ آج مدنی چینل کے ناظرین ایک اور خوبصورت عمل کے بارے میں سنیں گے. اگر اس پر عمل کر لیا جائے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور وہ عمل بڑا پیارا ہے. جی ہاں، ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، ایک ایسی کاوش ہے، ایک ایسی یوں سمجھیے کہ کوشش ہے کہ جو دنیا میں کر لی جائے تو انشاءاللہ نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ڈیلی بیسس پر وداؤٹ اینی انٹرول، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی رحمت سے امید ہے مسلسل اللہ نے چاہا نیکیاں قبر میں بھی ملتی رہیں گی. جی ہاں، ثواب جاریہ والا کام بتانے جا رہا ہوں. تیار ہو جائیے، نیت کر لیجیے. ہم سب نے انشاءاللہ ایسا عمل کرنا ہے جس عمل کے بارے میں بات ہوگی جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جنت کی گویا چابی ہے. اور وہ عمل ہے تعمیر مسجد. جی ہاں، مسجد بنانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. آپ کو معلوم ہے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ ٹکڑا، دا بیسٹ پارٹ آن دا ارتھ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ مسجد ہے. جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں کا مفہوم ہے اللہ کے نزدیک زمین کا سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی ہے. اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصہ کیا ہے؟ روایتوں کا مفہوم ہے کہ وہ بازار ہے. بازار میں جائیں، ضروری کام ہو وہ کر کے آ جائیں، زیادہ وقت نہ گزاریں. اگر زیادہ وقت گزارنا ہے تو مسجدوں میں گزاریں، وہ اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. بہرحال آج مسجد بنانے کے فضائل سنیں گے. سنتے جائیے، کچھ ارادے کرتے جائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل کے لیے ایک مسجد بنائے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا. گویا جنت میں گھر بنانے والا عمل ہے. پیچھے پیارے اسلامی بھائیو، ہم سب کا دنیا میں گھر ہے. جو مجھے دیکھ رہے ہیں امید ہے سب کا ہی گھر ہوگا. کئی کئی گھر ہوتے ہیں، بڑے عالیشان گھر بھی بنائے لوگوں نے. آپ سب سے سوال کرتا ہوں، دنیا میں تو گھر بنا لیا، جنت میں گھر بنانے کا کوئی کام کیا؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انشاءاللہ سچے وعدے ہیں. مسجد بنائیے مگر اللہ کی رضا کے لیے بنائیے. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث میں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدوں کی تعمیر پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جو مسلمان کوئی مسجد بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا. اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. حدیث کے الفاظ میں، عربی الفاظ میں مسجدن اور بیتن دونوں لفظ نکرہ لائے گئے. یہ تھوڑا عربی کا قاعدہ ہے، مگر مسجدن میں تنکیر تحقیر کے لیے ہے اور بیتن میں تنکیر تعظیم کے لیے ہے. اس کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا عالی شان مکان جنت میں بنائے گا. گویا جنت میں محل مل جائے گا. تو بعض اوقات یہ بھی سوچتے ہیں لوگ، یار کروڑوں روپے کی مسجد بنتی ہے. جن کو اللہ نے نوازا ہے واقعی کروڑوں والی بنانی چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اب غریب علاقوں میں، کچھ شہر کے اطراف میں کم پیسوں میں بھی مسجد بن جاتی ہے. تو تھوڑی سی لالچ کیجیے. جی ہاں، نیکیوں کی بھی لالچ تو ہونی چاہیے نا. لالچ کیجیے کہ یار میں بھی بس ایک مسجد کوشش کر کے ایک مسجد تو میں ضرور بناؤں. جتنے مجھے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں نا، اگر ہم سارے لوگ آج یہ نیت کر لیں، سارے اسلامی بھائی فیملی ممبرز مل کر کے، چلو کم از کم ہمارے گھر کی طرف سے تو ایک مسجد ہو جائے. ہم میں سے کئیوں کے والدین دنیا میں نہیں ہوں گے، کئیوں کے مرحومین نانا نانی دادا دادی اور قریبی رشتہ دار دنیا میں نہیں ہیں. اس سے بڑا ثواب جاریہ کیا ہے؟ ان کے نام پر مسجد بنا دی جائے، انشاءاللہ قیامت تک مسجد رہتی ہے. اللہ نے چاہا نمازیں ہوتی رہیں گی اور ان کو ثواب جاریہ پہنچتا رہے گا. ابھی پچھلے سلسلے میں ہم نے اذان کے فضائل سنے تھے. اذان بھی تو نماز سے پہلے ہوتی ہے نا. اگر کسی نے مسجد بنائی، ذرا نیکیاں سوچیے آپ نے. فجر سے پہلے اذان، پھر نماز، پھر اس کے بعد
بعض اوقات مسجدوں میں درس و بیان ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی والوں نے اگر مسجد بنائی ہے تو ماشاءاللہ اس میں تو مدنی حلقہ، تو پھر نمازوں کے بعد درس، تو پھر مدنی قافلے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان، وہ تو گویا ثواب کی فیکٹری لگ جاتی ہے۔ لیکن آپ سوچیں تو صحیح، نیکیاں کتنی ہیں جو صبح و شام اس مسجد میں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مسجد بنانے والوں کو اس کا ثواب روزانہ کی بنیاد پر پہنچ رہا ہوگا، تو کیوں نہ ایسی ثواب کی فیکٹری لگا دی جائے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے اور اپنا بجٹ بتا دیجیے کہ میں اتنے بجٹ تک کی مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کتنی مسجدیں بناتی ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ ہے مجلس خدام المساجد، سال میں 365 دن، اور اسلامی سال کے حساب سے 360 دن ہوتے ہیں۔ مگر آپ کو جان کر مطلب جس کو کہیں کہ خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی ودن 365 ڈیز 500 سے زیادہ مسجدیں، ایوریج، جو پچھلے سال کی ایوریج بتا رہا ہوں، اگلے سال اور زیادہ ہوں گی انشاءاللہ، یعنی روزانہ 1 سے زیادہ مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ آپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے، آپ کو بھی یہ شوق ہونا چاہیے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں ایک بات ضرور ہے، بس اس حدیث میں ایک جو لفظ آیا کہ للہ، یعنی اللہ عز و جل کی خالص رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بنائے۔ اس میں کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو کہ میرا نام ہو جائے گا، لوگ میری واہ واہ کریں گے، پورے محلے کو پتہ چلے گا کہ ماں بدولت نے مسجد بنائی ہے۔ یہ تو کسی بھی عمل میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ خرچ بھی کیا اور ملا بھی کچھ نہیں۔ بلکہ بعض اوقات نیک اعمال اگر دکھلاوے کی نیت سے کیے جائیں، ریاکاری کی نیت سے کیے جائیں، وہ اعمال تو برباد ہو جاتے ہیں، عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو مسجد بنائیں، جو بھی نیک کام کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نیک کام میں ہمیشہ حصہ ملاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ کو پتہ چلے نا کہ عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں، ان کو آپ تک نہ آنا پڑے، آگے بڑھ کے اپنا حصہ ملائیں، تاکہ انشاءاللہ سجدے ہوتے رہیں گے، نیکیاں ملتی رہیں گی، اور ہمارا حصہ بھی اس میں ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ کی مہربانی سے جنت کی چابیاں سلسلے میں ہم ہر سلسلے میں ایک عمل ایسا سنتے ہیں جو جنت میں لے جانے والا، جنت کی طرف قدم بڑھانے والا، اور گویا جنت کی چابی ہوا کرتا ہے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی چینل کی برکتیں عطا فرمائے، اور جنت میں جانے والے اعمال، جنت کی چابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔